یہ بظاہر ایک عام سی، معصوم سی اور چھوٹی سی داستان ہے، لیکن یہ چھوٹی سی، معصوم سی اور عام سی داستان ہم سب کی داستان ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہم سب کے ساتھ جڑی ہے اور ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی اس حقیقت کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے دوست کو اس کی پھوپھی نے پالا تھا۔ پھوپھی دنیاوی لحاظ سے بدقسمت خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر لحاظ سے نواز رکھا تھا۔ یہ خوبصورت تھیں اور اللہ نے ان پر علم کے دروازے بھی کھول دیے تھے۔ اس نے آج سے 40 سال پہلے ایم اے کیا۔ یہ کالج میں لیکچرار ہو گئیں۔ جوان تھیں تو بے شمار رشتے آتے تھے، لیکن گھر والوں نے ایک عجیب رشتے کا انتخاب کیا۔ یہ خاندان ایک غریب اور نادار بچے کی کفالت کر رہا تھا۔ خاندان نے اس بچے کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم دلائی تھی اور 15-20 سال تک اس کے تمام اخراجات بھی برداشت کیے تھے۔ یہ بچہ جب تعلیم مکمل کر گیا تو خاندان نے گھر کی سب سے اچھی لڑکی اس کے عقد میں دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ بچہ ذہین تھا اور خاندان کا خیال تھا کہ وہ اگر اس کے گھر میں بیاہا گیا تو اس کے لیے ترقی کے راستے کھل جائیں گے۔ شادی ہو گئی، لیکن اس کے 1 سال بعد اس نوجوان نے CSS کر لیا۔ وہ پولیس سروس میں آ گیا اور نوکری ملتے ہی اس نے خاتون کو طلاق دے دی۔ یہ شخص حقیقتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی عملی تفسیر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس میں فرمایا تھا کہ تم جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ یہ شخص بعد ازاں پولیس کے اعلیٰ عہدوں تک پہنچا اور آخر میں ذلیل ہو کر ریٹائر ہوا، لیکن یہ شخص ہماری کہانی کا حصہ نہیں۔ یہ محض ایک کریکٹر تھا۔ وہ آیا اور کھیل سے خارج ہو گیا۔ طلاق کے بعد خاتون کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا اور باقی زندگی خاندان کے لیے وقف کر دی۔ اس نے والد اور والدہ کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا۔ اس دوران اس کے بڑے بھائی کی شادی ہوئی۔ اس شادی سے میرا دوست پیدا ہوا۔ اس دوست کو اس خاتون نے اپنا بیٹا بنا لیا اور یہ اپنی مظلوم اور معصوم پھوپھی کی گود میں پرورش پانے لگا۔ اس خاتون کی زندگی آنے والے دنوں میں سکڑتی چلی گئی۔ یہ اس بچے، اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کی خدمت تک محدود ہو گئی۔ اس دوران وقت کے پتے جھڑتے گئے اور اس پت جھڑ کے دوران اس کے والدین ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خاتون کے والد کو جب دفن کیا گیا تو ان کے ساتھ ایک مصنوعی قبر بنا دی گئی۔ یہ کینٹ کا قبرستان ہے اور اس قبرستان میں بعض اوقات جگہ کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ خاندان نے گورکن سے درخواست کی اور گورکن نے والد کی قبر کے ساتھ مٹی کی ڈھیری بنا کر اگلی قبر بک کر دی۔ خاندان کے لوگ جب والد کی قبر پر فاتحہ کے لیے جاتے تھے تو وہ اکثر سوچتے تھے کہ یہ قبر پتہ نہیں کس کے حصے میں آئے گی، اور اس قبر کا حقدار بالآخر یہ مظلوم، معصوم، سادہ اور نیک خاتون بنی۔ لیکن ابھی اس کہانی کا وہ پہلو باقی ہے جس وجہ سے میں یہ کالم لکھنے پر مجبور ہوا۔ میں واپس اپنے دوست کی طرف آتا ہوں۔ میرے اس دوست سے 10-11 سال کی عمر میں ایک غلطی ہو گئی اور یہ غلطی اس کے ضمیر میں کانٹا بن کر پوری زندگی کے لیے پیوست ہو گئی۔ بچپن میں اس نے ایک دن اپنی والدہ سے اپنی پھوپھی کی شکایت کر دی۔ یہ شکایت جھوٹی تھی۔ والدہ پھوپھی کے ساتھ ناراض ہو گئی۔ ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو والدہ پھوپھی کے ساتھ لڑ پڑی۔ پھوپھی پریشان ہو گئی۔ اس نے بچے کو آواز دی۔ میرا دوست دونوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ والدہ نے پھوپھی کے منہ پر بات کہنے کا کہا۔ بچے نے پھوپھی کو دیکھا اور وہ جھوٹ ان کے منہ پر بھی دہرا دیا۔ پھوپھی پہلے حیران ہوئی، وہ پھر مسکرائیں۔ اس نے بچے کو اپنے ساتھ لگایا اور اپنی بھاوی سے کہا، اگر میرا بیٹا کہہ رہا ہے تو پھر یہ بات ٹھیک ہوگی۔ میں نے واقعی سے کہا ہوگا۔ یہ لفظ اس وقت تیر بنے اور سیدھے میرے دوست کے دل میں لگ گئے، اور آج 40 کی عمر میں بھی یہ لفظ اس کے دل میں پیوست ہیں اور یہ خیال کی انگلیوں سے انہیں روز سہلاتا ہے اور بے چین ہوتا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن میرا دوست روزانہ سوچتا ہے وہ اپنی پھوپھی کے پاس جائے اور اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگے، لیکن شروع میں شرمندگی، تعصب اور خجالت نے اسے موقع نہیں دیا، اور بعد ازاں زندگی کی مسافریات معافی کے راستے میں حائل ہو گئیں۔ یہ کہانی حقیقتاً ایک معصوم اور سادہ داستان ہے اور ہم سب اس داستان کا حصہ ہیں۔ یہ تعصب کے تانے اور پیٹے سے بنی ہوئی داستان ہے اور ہم سب اس کے کسی نہ کسی سرے سے بندھے ہوئے ہیں۔
میرے دوست کی پھوپھی سوشل خاتون تھی، لیکن جب اس کے رشتے ایک ایک کر کے جھڑ گئے تو یہ تنہائی کا شکار ہو گئی۔ والدین فوت ہو گئے، بہنیں اور بھائی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے، ان کے بچے بڑے ہوئے، ان کی شادیاں ہوئیں اور وہ بھی اپنی اپنی زندگی کی مصروفیات میں الجھ گئے۔ میرا یہ دوست بھی زندگی کی رو میں بہنے لگا، لیکن اس دوران یہ جب بھی اپنے آبائی شہر جاتا تھا یہ اپنی پھوپھی سے ضرور ملتا تھا۔ پھوپھی اب تنہائی اور اکیلے پن کے شکار ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی صرف ایک کمرے تک محدود تھی۔ وہ قرآن مجید پڑھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، کتابیں پڑھتی تھی اور ذرا دیر کے لیے ٹیلی ویژن دیکھ لیتی تھی۔ اسے کمرے سے باہر نکلے ہوئے مدتیں ہو جاتی تھیں۔ میرے دوست نے ایک دن تخمینہ لگایا تو معلوم ہوا کہ پھوپھی کو کسی ریسٹوران میں کھانا کھائے کئی سال گزر چکے تھے اور انہوں نے مہینوں سے گھر کی سڑک پار نہیں کی تھی۔ میرے دوست نے سوچا یہ بھی میری ماں ہیں اور مجھے چاہیے کہ میں انہیں کسی ریسٹوران میں لے کر جاؤں اور انہیں شاپنگ یا ڈرائیو کے لیے باہر لے جاؤں۔ اس سے ان کا دل بھی بہل جائے گا اور یہ تبدیل ہوتی ہوئی زندگی کا مشاہدہ بھی کر سکیں گے۔ میرے دوست کا خیال تھا کہ پھوپھی نے برسوں سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا تھا اور اسے یہ تک علم نہیں تھا کہ شہر میں کس قدر تبدیلیاں آ چکی ہیں اور سماجی زندگی اب تک کتنی کروٹیں لے چکی ہے۔ میرا دوست ہر بار یہ منصوبہ بناتا، یہ اپنے آبائی شہر جاتا، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی ناگہانی مصروفیت اس منصوبے کا راستہ کاٹ جاتی۔ کسی دن اس کا بستر سے نکلنے کو دل نہ کرتا، کسی دن یہ اپنے کسی بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، کسی دن بیوی کے ساتھ فلم دیکھنے چلا جاتا اور کسی دن کوئی دوست اسے اپنے ساتھ گیسٹ لے جاتا اور یوں پھوپھی کو باہر لے جانے کا منصوبہ اگلے وزٹ پر شفٹ ہو جاتا۔ یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ پچھلے ہفتے میرے دوست نے فیصلہ کیا وہ اس ویک اینڈ پر پھوپھی کو باہر ضرور لے کر جائے گا۔ یہ انہیں کمرے سے نکالے گا، یہ انہیں ان کی پسند کے ریسٹوران میں لے کر جائے گا، انہیں شاندار کھانا کھلائے گا اور آخر میں ان سے بچپن کے جھوٹ پر معافی مانگے گا۔ میرے دوست کا یہ فیصلہ مضبوط بھی تھا اور اٹل بھی، لیکن یہ فیصلہ ویک اینڈ آنے سے پہلے ہی ہوا میں اڑ گیا۔ میرے دوست کو رات 3:30 بجے اطلاع آئی پھوپھی جان انتقال کر گئی ہیں۔ یہ فوری طور پر آبائی شہر کی طرف دوڑا۔ یہ گھر پہنچا تو پھوپھی کا جنازہ تیار تھا۔ یہ انہیں لے کر قبرستان پہنچا اور پھوپھی کو دادا کے پہلو میں دفن کر دیا۔ لیکن میرے دوست کا تعصب زندہ رہ گیا۔ اس کے اندر چھوٹی سی معافی اور چھوٹا سا کھانا چھیلے ہوئے پھوڑے کی طرح رسنے لگا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک معصوم سی، سادہ سی اور چھوٹی سی داستان ہے۔ یہ داستان ختم ہو گئی، لیکن اس چھوٹی سی داستان میں چھپا ملال کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم سب لوگوں نے اپنے دلوں میں معافیوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی پھوپھی، کسی نہ کسی چچا، اپنے والد، اپنی والدہ یا اپنے کسی عزیز دوست اور رشتہ دار کو اپنے قیمتی وقت کے چند لمحے دینا چاہتے ہیں۔ ہم کسی کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں یا ہم کسی کو بند کمرے سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، لیکن زندگی کی مصروفیتیں ہمیں معافی مانگنے اور دوسروں کو خوش کرنے کا موقع نہیں دے رہی۔ ہم وقت کے گرداب سے باہر نہیں جھانک پا رہے، چنانچہ ہماری معافیوں اور ہماری توجہ کے حقدار ایک ایک کر کے قبروں میں اترتے جا رہے ہیں اور ان کی قبریں ہمارے احساس ندامت کے بوجھ میں اضافہ کر رہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہم لوگ چند سیکنڈ اور 2 فکروں کی معافی کو 40 سال تک کیوں پھیلا دیتے ہیں، اور ہم اپنے رشتوں کو ذرا سی خوشی دینے کے لیے 10 سال تک کیوں سوچتے رہتے ہیں۔ ہم آج کا کام کل اور کل کی خدمت 20-25 سال تک کیوں پھیلا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب اس سادہ سی، چھوٹی سی اور معصوم سی داستان کے فرعون ہیں، جو دریائے نیل کے غوطوں سے پہلے حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم سستی اور کاہلی کے وہ غلام ہیں جو خود خوش رہ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو خوش دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔
اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا